صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی کیا تعریف ہے؟ صحابی کی کیا شان ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں صحابی کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے؟ ایمان والوں کے دلوں میں صحابی کے بارے میں کیا جذبات اور احساسات ہیں؟ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، توحید کا عقیدہ اپنانے والے کو، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی آخری رسول ماننے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صحابی کی تعریف بھی جانتا ہو اور صحابی کے بارے میں اس کے دل میں ملاقات کا شوق اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے دل میں یہ شوق ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جنتوں میں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما دے، اور دنیا میں بندے مومن بندے مسلم ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، فرض میں، سنت میں، نفل میں، اور حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں یہ دعا وہ ہمیشہ کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم انعام کیا جن پر تو نے۔ یہ ہر نماز میں مومن کی دعا ہے۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء میں اس کی اور وضاحت موجود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یہ اطاعت اسے کس صف میں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ قرآن مجید نے اس صف کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے بھی، دیکھو یہاں من عام ہے، وہ قریشی ہو، ہاشمی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی وقت کا رہنے والا ہو، دور اول کا ہو، بعد کے دور کا ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کی تمام باتیں بلا چوں چراں لا ریب مانا دل سے زبان پر اعلان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی
آپ کی شریعت کو دل و جان سے مانا، جتنی اس میں طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اس پر چلنے کی کوشش کی۔ یہ کن کے ساتھ ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو نا، کہتے ہیں فلاں کو انعام ملا، انعام کس نے دیا؟ پرائم منسٹر نے۔ لوگ تصویر سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی صدر وزیر کے ساتھ کسی کی فوٹو بن جائے، وہ فریم میں لگا کے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آفس میں لگا کے بتاتا ہے کہ بھائی میں وہ ہوں جس کو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ سے مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، اعزازی سرٹیفکیٹ ملا ہے، انعام ملا ہے، میڈل ملا ہے۔ تو جس کو اس پوری کائنات کا رب خود انعام دے، اس کے کیا کہیں؟ اللہ اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی جو عطا ہے وہ بھی سب سے بڑی عطا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ انعام دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا انعام جن کو اللہ نے دیا ہے، جو انعام کسی اور کے نصیبے میں ہو نہیں سکتا، وہ انبیاء علیہم السلام۔ اس کے بعد والصدیقین، اور صدیقوں پر اللہ کا انعام ہے۔ پھر والشہداء، اور شہداء پر اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، اور عام تمام صالحین پر، نیک لوگوں پر اللہ کا انعام۔ یہ ترتیب یاد رہے، سب سے بڑے انبیاء علیہم السلام کا درجہ ہوا، اس کے بعد صدیق کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد شہیدوں کا نمبر آتا ہے، پھر عام صالحین کے درجات ہیں، ان سب پر اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ سب سے بہترین رفاقت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اور اس سب کو حاصل کرنے کے لیے بات صرف شروع میں اتنی بتائی کہ یہ انعام کوئی اب بھی حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر بات ختم ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ پورا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر اگر کوئی انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، صدیق بن کے، شہید بن کے، نیک اور صالح بن کے، تو یہ انعام حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سادہ سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں تاکہ ان پڑھ آدمی کے بھی دل میں نقش کر جائے۔ اللہ کی بات ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی موقع پر جواب نہیں دینا کہ یا اللہ یہ نہیں کر سکتا، یا اللہ یہ نہیں کر سکتا، نو نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، عمل کرنا ہے، دل و جان سے اس کو اپنانا ہے۔ تو اس صف میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام جن میں سب سے بڑا مرتبہ پانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 100، اور اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان کے اسلام میں نمبر بھی ہے 100%۔ 100% مومن، 100% مسلمان، 100% انعام یافتہ، 100% اللہ کی رضا حاصل کرنے والے۔
والسابقون الاولون، وہ سبقت لے جانے والے پہلے کے لوگ، من المہاجرین، مہاجرین میں سے۔ مہاجرین کون ہیں؟ جنہوں نے توحید کی خاطر اپنا وطن چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں یار پاکستان پر خوشی منانا وطن پرستی ہے۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، پاکستان پر خوشی منانے والوں نے وطن کو قربان کیا ہے۔ وطن پرست اگر ہوتے تو پاکستان نہیں بنتا۔ یہ پاکستان کا وجود وطن پرستی کی جڑ کاٹتا ہے، کیونکہ پاکستان نہیں تھا، سارے لوگ ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندوستان کے اندر جب یہ دعوت اٹھی اور اس نے زور پکڑا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو مسلمانوں نے یہ بات پلے باندھ لی کہ ہم اپنا یہ وطن جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہمارے گھر ہیں، جہاں ہماری زمینیں ہیں، ہمارے دکانیں، ہمارے کھانے پینے کے سارے ذریعے ہیں، جس مٹی سے ہماری بڑی ہی محبت ہے، تو ہم اس توحید پر، لا الہ الا اللہ پر سب کچھ قربان کر کے ہم ایک ایسے آزاد مملکت میں جائیں گے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہو، کیونکہ ہماری نجات کا راستہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ کی توحید پر لوگ حرف لاتے ہوں تو ان سے جدائی اختیار کر لی جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے نمرود کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو کر عقیدہ توحید کا نعرہ بلند کیا اور اس بنیاد پر دشمنی لگائی، اور قرآن نے اس دشمنی کو ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ تو پاکستان کا وجود یہ وطن پرستی کی جڑ کاٹتا ہے، شاید اس طرح کسی نے سوچا ہو۔ میرے ذہن میں اللہ پاک نے نقطہ ڈالا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس پر سوچئے گا انشاءاللہ اور اپنے ایمان کو آپ تازگی بخشیے گا۔ والمہاجرین، مہاجر کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا، جو حبشہ چلے گئے۔ مہاجر کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ چلے گئے اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو یہ اول ایمان لانے والے اور ایمان کی وجہ سے ہجرت کرنے والے، والانصار، اور انصار، انصار کا معنی مددگار۔ مددگار کون؟ مدینے کے باشندگان۔ کن کی مدد کی؟ آنے والے مہاجر بھائیوں کی، بہنوں کی مدد کی، ان کو جگہ دی، ان کو گھر دیے، ان کو کھانا پینا دیا، ان پر اپنی دولت نچھاور کی، اپنی جو ہے ساری چیزیں ان کے لیے کھول کے رکھ دیں۔ میرے سے وقت گزر جائے گا اگر میں اس کی مزید وضاحت میں لگا، تو قرآن بہرحال یہ بتاتا ہے وہ پہلے لوگ ایمان لانے والے، وہ ہجرت کرنے والے، مہاجر صحابہ کا یہاں تذکرہ ہے، والانصار، مدینے والوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو جگہ دی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی نیکی میں، جنہوں نے پیروی کی، اطاعت کی، پیچھے چلے، اتبعوہم، نقش قدم پہ چلنا، جن جن راستوں پر یہ گئے مہاجر اور انصار، یہ بھی انہی راستوں پر گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کس چیز میں پیروی کرتے ہیں؟ ایمان میں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے باقی لوگ اگر صحیح ایمان پر آنا چاہتے ہیں تو وہ نبی کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ان جیسا ایمان لائے۔ نمبر 2، ہجرت۔ ایمان جب بندہ صحیح اپنا لیتا ہے تو پھر اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اس کے حاسد بہت ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے سب سے بڑے حاسد یہودی ہیں، ایمان والوں کے سب سے بڑے حاسد نصارہ ہیں، مشرک ہیں۔
ایمان کی وجہ سے حسدا من عند انفسہم، قرآن کہتا ہے یہ حسد کرتے ہیں ایمان کی دولت پر، حسد کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو ایمان کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے ایمان کا دشمن ہوتا ہے. یہودی سب سے بڑے دشمن ہے مسلمانوں کے. قرآن نے اس کو خود بتایا کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے، یہ ایمان کے دشمن ہیں. تو ایمان میں پیروی کرنا، ہجرت میں پیروی کرنا، اور پھر جہاد میں پیروی کرنا. والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی میں ان کے پیچھے چلے. تو کتنے لوگ ہو گئے؟ مہاجر اور انصار میں سارے صحابہ آ گئے. صحابہ میں کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، لیکن وہ مہاجروں یا انصاروں دونوں کی ایک ہی صفت مشترک ہے کہ دونوں صحابی ہیں، دونوں مومن ہیں. اب ان صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تابعی. تابعی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا صحابی کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی خطبے میں سونا نہیں ہے، سوئے نہیں خطبے میں، جاگ کے بیٹھیں. اور یہ گھٹنے آپ چھوڑ دیں، آپ کے گھٹنے کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. گھٹنے چھوڑ، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں. پکڑ کے وہ رکھتا ہے جس کے بھاگنے کا خطرہ ہو. گھٹنے چھوڑ دیں، پوری توجہ چاہیے. چند تو منٹ ہیں، آدھے سے زیادہ وقت تو گزر چکا ہے. وہ بھی اگر ہم سو کے گزار دیں گے تو پھر جو سوتے ہیں ان کے کٹے جمتے ہیں. سونا نہیں ہے بھائی، اگر سونا بنانا ہے تو سنو، توجہ کے ساتھ سنو. محرم کے مہینے میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کچھ بدقسمت وہ طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں گز گز لمبی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کے بارے میں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو جو صحابی ہے کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم علیہ السلام کی زیارت کی، گھر جا کے اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے یہ سبق پڑھانا ہے سب نے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، زیارت کی، اپنی آنکھوں سے پاک پیغمبر کو دیکھا، اور ایمان کی حالت میں وہ وفات پا گیا. اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا. یعنی نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ جتنے عرصے تک زندہ رہے، اس زمین کی پشت پر رہے، تو اس دوران جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں جس کی بھی ملاقات ہوئی وہ مسلمان تھا، وہ تابعی بنا. اس سے بھی اللہ راضی. والذین اتبعوہم بإحسان. پھر کہتے ہیں تبع تابعی، پہلا صحابی، دوسرے نمبر پہ تابعی، اور تیسرے نمبر پہ تبع تابعی. تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو. یہ یاد رہے گا نا؟ اچھا، یہ جو دور ہے، اس پورے دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا دور قرار دیا. فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہے ثم الذین یلونہم. یہ جو ابتدا کا دور ہے، پاک پیغمبر کا زمانہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے. اس میں خیریت یہ تھی کہ سب مسلمان ایک تھے،
نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کسی کے فرقے کا کوئی بچہ تھا، سب ایک تھے، سب کا عقیدہ توحید کا تھا۔ یہ الگ الگ پگڑیاں، الگ الگ یونیفارم، الگ الگ سکول آف تھاٹ، الگ الگ مسجدوں کے بورڈ، الگ الگ فرقے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ قرآن و حدیث کو مانتے تھے۔ جب تک لوگ قرآن و حدیث کو مانتے رہے، آسمان والا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی، ان کے ایمان پر ان سے خوش ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے مانا کہ یہ واقعی ایمان والے ہیں۔ اللہ چونکہ دلوں کے اندر تک دیکھتا ہے تو دلوں کے اندر جان کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جن کے دلوں کی گواہی اللہ دے کہ ان کے تو دل میں ایمان ہے، اگر اس کو بندہ مومن نہ کہے، اس کو اگر بندہ تان تشنیع کے نشتر لگائے، تو وہ بندہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ کیسا مسلمان ہے اور کیسے مومن ہو سکتا ہے۔ صحابہ جنتی لوگ تھے۔ صحابہ میں سب سے بڑا صحابی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ ابو بکر جو آپ کا یار غار بھی ہے اور آپ کے قبر کا بھی ساتھی، اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر اپنے قبر سے اٹھے گا۔ اور اسی طرح ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر کا ہے، جنہوں نے صدیق کا لقب پایا۔ واللہ ایک ایک صحابی کی سیرت بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک صحابی کی اپنی ایک ایمان کی، ہجرت کی، جہاد کی، زخموں کی، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال نچاور کرنے کی، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی، راتوں کے قیام کی، سجدوں کی، آہوں کی، سسکیوں کی، دعاؤں کی ایک پوری داستان ہے۔ ہم نے اور کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی ہیں، ہم نے قصے اور کہانیاں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ کاش ہم صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، ہمارے دل کی حالت بدل جائے، ہمارے دل، ہمارے قلوب ایمان سے بھر جائیں، ہمارا دل جنت میں جانے کو مچلنے لگے۔ معذرت چاہتا ہوں، میری آواز جو ہے تیز ہو جاتی ہے، کوئی اسپیکر بھی جو ہے وہ میرے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان نصیب کر دے۔ عزیز بھائیو، آئیے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایمان لانے میں سبقت لینے جانے والے مہاجر، انصار، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے، نیکی کی راہ میں ان کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، وہ باغات بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، بہت ساری نہریں جنت۔ اس کی تفصیل قرآن پاک کی دوسری آیات میں موجود ہے۔ بہت ساری نہریں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پانی کی 10 نہریں یا پانی کی 100 نہریں۔ بھئی نہریں ایک تو انہار ہے، جمع ہے،
دوسرا سورہ محمد وہ پڑھیں گے تو اس میں نہر ہے پانی کی، نہر ہے دودھ کی، نہر ہے شہد کی، نہر ہے شراب کی، اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ اور پھر قیامت والے دن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب شدید ترین گرمی ہوگی یہ سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جب سب کو نفسا نفسی لگی ہوگی یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور رضوان میں ہوں گے، اللہ ان پر قطعاً ناراض نہیں ہوگا۔ یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کے پیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ پاک تو ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے ساتھ اساتذہ کو بھی وہ اپنے پاک پیغمبر کے ہاتھ سے نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے یہ بن چکی ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت جو ہے یہ وجود میں آ چکی ہے، اسی طرح جہنم وجود میں آ چکی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلط نظریہ اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی جنت ابھی کہاں سے جنت آ گئی؟ بھائی اللہ تعالیٰ یہ بنا چکا ہے اور اپنے پاک پیغمبر کو اس کی سیر کروا چکا ہے اور جبریل کے پھیرے لگوا چکا ہے۔ یہ پھر کسی اور خطبے میں بتاؤں گا کہ وہ جو جنت بن چکی ہے وہ جنت کیسی ہے۔ تو جنت کا وجود حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے اعد لہم تیار کر دیے، میں نے ان کے لیے جنات جنتیں تجری تحتها الانہار بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، خالدین رہیں گے فیہا یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہیں گے، ان کو موت بالکل نہیں آئے گی۔ خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم، اور یہ وہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام میں کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا شرف ہے۔ یہ وہ باغ ہے جس کا ہر پھول لاجواب ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لال ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی بنفشی ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی موتیا ہے، کوئی چنبیلی ہے، کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، اور پورا باغ لاجواب، اور اس باغ کو کاشت کرنے والے پاک پیغمبر ہیں، اس باغ کو سجانے والے پاک پیغمبر ہیں، اور اس باغ کو تیار کرنے میں مدد کرنے والے رب العالمین ہیں، اور اس باغ کو پھلتا پھولتا دیکھ کر دشمن پریشان ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ والسابقون اور والانصار سے مراد صحابہ کرام ہیں، انہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کے شرف کی بنا پر بعد کے تمام لوگوں پر سبقت حاصل ہے، اور یہ سبقت پھر بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ والذین اتبعوہم بإحسان سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مراد ہیں۔ جس نے بھی صحابہ کی طرح ایمان اپنایا، جس نے بھی صحابہ کرام سے محبت کی، جس نے بھی صحابہ کرام کا دفاع کیا، یعنی صحابہ کرام کی طرف سے دشمن کو دفع کیا، دشمن کو دفع کرنے کی اپنی کوششیں کی، یہ اس میں شامل ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ ہر مسلمان سے اللہ راضی ہے، یہ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی میں صحابے کے پیچھے چلے گا رضی اللہ عنہ میں یہ شامل ہے، ورضوا عنہ میں شامل ہے۔ عقیدہ اس نے توحید والا اپنایا،
یعنی صحابہ پہلے جو کرتے تھے ایمان کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، یہ بھی پہلے جو کرتا تھا مسلمان ہونے کے بعد نے چھوڑ دیا، یا مسلمان تو تھا لیکن لا علم تھا۔ کیا تھا؟ لا علم۔ لا علمی کی وجہ سے بہت سارے کام کرتا تھا۔ صحابہ کرام پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب ایمان لے آئے تو بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اپنا لیا۔ یہ اس دور کا مسلمان لا علمی جہالت میں پہلے مزاروں پر جا کر چکر لگاتا رہتا تھا، طواف کرتا رہتا تھا، چادریں چڑھاتا رہتا تھا اور غیر اللہ کو پکارتا رہتا تھا۔ اس کو کسی نے قرآن کی طرف رہنمائی کی، اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی، قرآن کو سننا شروع کیا، تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ تو میں کر رہا ہوں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو اس نے وہ مزارات پرستی، قبر پرستی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابی کی مثال ہے نا، انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا، انہوں نے قبر پرستی کو چھوڑا۔ صحابہ کرام پہلے رسم و رواج میں چلتے تھے، یہ جاہل مسلمان جہالت کی وجہ سے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلتا تھا۔ جب اس کو دین کے بارے میں پتہ چلا، اس نے بھی رسم و رواج کو چھوڑ کے قرآن و سنت کو اپنانا شروع کر دیا۔ پہلے یہ داڑھی منڈواتا تھا، اس کو دین کی جب سمجھ آئی اس نے داڑھی منڈوانا چھوڑ دی۔ پہلے یہ بے نمازی تھا، جب اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا تو یہ پکا نمازی بن گیا۔ یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں پیش آ رہی سمجھنے میں؟ یعنی غلطیاں تو ہم سب میں ہیں۔ پہلے یہ اپنے بال بناتا تھا نا، کٹنگ کرتا تھا، تو یہاں سے اڑا کے اوپر جو ہے چھتری جو ہے اوپر چھتری نما بال چھوڑ کے نیچے سے منڈوا دیتا تھا۔ اس نے حدیث سنی، نبی علیہ السلام نے قضا سے منع کیا۔ ایک بچے کے بال تھے اس طرح یہاں سے منڈوایا ہوا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت سارے بچے خود اپنے ہاتھ سے، اہل سنت اہل حدیث کا بچہ ہے، حجام کے پاس سے ہو کے آ جائے تو آدھا انگریز بن جاتا ہے۔ پاک پیغمبر نے ایک بچے کو دیکھا کہ آدھا گنجا ہے آدھے بال ہے، آپ نے فرمایا یا سارے گنجا کر دو یا سارے چھوڑ دو، قضا سے منع کیا۔ اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب اس کو پتہ چل گیا حدیث کا، اس لیے جمعے سے اٹھ کے جیسی جائے گا سب سے پہلے باقی ٹنڈ کروا کے حدیث پہ عمل کرے گا۔ یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ پہلے یہ اپنے غصے اور جہالت کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑتا رہتا تھا، اس کو دین کی سمجھ آئی تو اس نے کہا یار تو میں غلط کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور دین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپس میں محبت سے رہو۔ اس نے اپنے جھگڑے وغیرہ ختم کر کے لوگوں سے معافی مانگ کے صلح کر لی اور صلح کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ اور بتاؤں یا آپ مزید اس میں خود کچھ کوشش کرو گے؟ یعنی جس کو آپ غلطی کہتے ہیں نا، غلطی کہ یہ غلطی ہے، اس غلطی کو چھوڑ کے بندہ اصلاح کر لے۔ یہ ہے بھائیو والذین اتبعوہم بإحسان۔ جو بندہ اس طرح کرنے لگ جاتا ہے، آسمان والا کہتا ہے بندے جیسے تو میرے پاس آئے گا نا، میں قبر میں تیرے لیے جنت کا بستر لگوا دوں گا۔ بندے تو میرے پاس جیسے آئے گا قبر میں تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دوں گا۔ بندے جب تو میرے پاس آئے گا نا تو میں قبر میں جنت کی خوشبوئیں چلا دوں گا۔ جب تو میرے پاس آئے گا قیامت والے دن، میں اپنے پاک پیغمبر کے پیارے ہاتھوں سے تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے جب تو میری جنت میں آئے گا بندے، میں تجھے ایسی جوانی دوں گا کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، میں تجھے ایسا حسن دوں گا جو بڑھتا ہی رہے گا۔ بندے جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا، میں ایک نہیں کئی حوروں سے وہ تجھے بیاہ دوں گا، کئی حوروں سے تیرا نکاح کر دوں گا۔ بندے جب تو میرے پاس آئے گا تو اس جنت میں سارے جنتیوں کے دل تیرے دل کے جیسے ہوں گے اور تیرا دل ان کے دل کے جیسا ہوگا، اور تمام جنتیوں کا دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوگا۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ فرقہ واریت ہوگی، کسی قسم کی لعنت نہیں ہوگی، رب کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یہ ہے بھائیو والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس پہ مزید بات انشاءاللہ میں اگلے جمعے کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور توفیق بخشی۔ یہ جام جس کو پینا ہے تو اس سے گزارش ہے وہ اذان سے پہلے تشریف لائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔